بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سفر کے مہینے میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ کر دو، ہر حاجت ایسے پوری ہو جائے گی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، جتنی مانگو گے اتنی مل جائے گی۔ اور آپ کسی اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے۔ دولت، رزق، پیسے، کسی چیز کی کمی باقی نہ رہے گی۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کالے چنے لے لینے ہیں، سفر کے مہینے میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دینے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، کالے چنوں کا صدقہ کیسے کرنا ہے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے وظیفہ ٹائم چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور چینل کو لائک بھی کر دیں۔ پیارے بہن بھائیوں، سفر کے مہینے میں آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، اور آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان میں سفید چنوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل رہتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ بلیک چنوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکیں۔ اور اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے، خاص کر کالی چیزوں کا، جیسا کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی۔ لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا، یہ بلائیں ان پر سوار ہو جاتی ہیں پورے سال کے لیے، یعنی آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک ان پر سوار رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت اور پریشانی لے کر آئی ہوتی ہے، جیسے کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ بے برکتی، کچھ اچانک سے ہونے والے حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہو تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص جتنی مرضی کوشش کر لے، جو مرضی حکمت چلا لے، کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جائے گا۔ ڈاکٹر لاکھ کوششیں کر لے، ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے جس طریقے سے آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، آپ کے دل میں جو خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت اور رزق عطا فرمائیں گے، آپ کے گھر میں پیسہ، دولت، رزق رکھنے کی جگہ تک نہ باقی بچے گی۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی اور حاجت ہے، آپ اپنے کسی اور مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دے دینے کے بعد آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ پورے سال کے لیے جادو ٹونے، نظر بد سے کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، دیکھ لیتے ہیں کہ کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے دینا ہے اور کس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو صدقہ دینے کے طریقے کے بارے میں بتاؤں، ویڈیو کو لائک کر دیں، یہ آپ کا پیار ہوتا ہے، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے۔ تو کالے چنوں کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے بازار سے 1 پاؤ چنے لے آنے ہیں۔ ویسے آپ زیادہ چنوں کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم 1 پاؤ چنوں کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔
کالے چنوں کو بازار سے لے آنے کے بعد آپ نے کالے چنوں کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ کالے چنوں کو اپنے سامنے رکھ لینے کے بعد آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن طاقتور ترین سورت ہے، تو آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں گے تو اس کے بعد 3 بار ہی سورۃ ناس پڑھ لینی ہے۔ سورۃ ناس بھی چھوٹی سی سورت ہے۔ جب آپ 3 بار سورۃ ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں 3 بار ہی سورۃ فلق پڑھنی ہے۔ سورۃ فلق بھی بہت چھوٹی سورت ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سورۃ الکوثر کے بارے میں تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن طاقتور سورت ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ ابتر کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اور یہی چیز قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورت بنا دیتی ہے۔ اس طرح سورۃ ناس اور سورۃ فلق کی بات کریں، یہ دونوں بھی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن طاقتور ہیں۔ سورۃ الناس اور سورۃ فلق پڑھنے والا جن اور انسان دونوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے، آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اچانک آنے والی مصیبتوں اور حادثات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جب آپ 3 بار سورہ کوثر، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھ لیں تو اس کے بعد جو اپنے سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ کالے چنوں کو آپ نے صدقہ کیسے کرنا ہے، سب سے پہلے وہ بھی نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ کبھی بھی کالے چنوں کا کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی بنا پکائے کسی کو نہیں دینے، اور نہ ہی آپ نے کالے چنوں کو کسی معمولی جگہ میں پھینک دینا ہے، نہ ہی کسی قبرستان یا ندی نالے میں پھینک دینا ہے۔ یہ تمام غیر اسلامی حرکتیں ہیں۔ آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ کالے چنوں کو صرف ابال لیتے ہیں۔ جب کالے چنے ابل جاتے ہیں، اچھی طرح سے گل جاتے ہیں، ان کالے چنوں کو گلی محلے میں غریب بچوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ابلے ہوئے کالے چنوں کو چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں ڈال کر بچوں میں تقسیم کریں تو بچے بڑے شوق سے لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی ان کالے چنوں پر نمک، مرچ یا لیموں وغیرہ ڈال کر انہیں اور چٹ پٹے بنا کر بھی بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا سادے ہی کالے چنوں کو ابال کر تقسیم کر دیتے ہیں تو بچے وہ بھی خوشی خوشی لیتے ہیں۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کالے چنوں کا سالن بنا لیتے ہیں اور غریبوں کو روٹیاں لے کر کھانا کھلا دیتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ جیسے ہی کالے چنوں کا صدقہ کر کے واپس اپنے گھر میں داخل ہوں گے، آپ اپنی کھلی آنکھوں سے جو کرشمے ہوتے ہوئے دیکھیں گے، جو معجزے ہوں گے، خود دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ آپ کے تمام بند راستے، آپ کی تمام مصیبتیں انشاءاللہ تعالیٰ دور ہونے لگیں گی، اور ایسے دور ہونے لگیں گی آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کے لیے رزق اور دولت کے راستے کھلنے لگیں گے، خوشحالی آنے لگے گی، آپ کے گھر دولت اور پیسہ آنے لگے گا، برکت ہی برکت ہو جائے گی، ہر قسم کی منوسگی اور بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، سفر کے مہینے میں ایک بار کالے چنوں کا صدقہ ضرور کر لیجئے گا۔ پورا سال مجھے دعائیں دیتے رہیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے وظیفہ ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا دیں، اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ۔